آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ آج کی ویڈیو مرزا محمد علی انجینئر حافظہ اللہ تعالی ان کے متعلق ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر ایک ایسی شخصیت ہے جو تمام مکاتب فکر کے ساتھ، تمام علماء کے ساتھ علمی اختلاف رکھتے ہوئے ان کی علمی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس کے باوجود بھی کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ یہ نہیں کہتا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے جنازہ نہیں ہوتا، فلاں کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتا، فلاں کو چندہ دینا جائز نہیں۔ باوجود علمی اختلاف کے وہ تمام فرقوں کو مسلمان مانتا ہے، تمام فرقوں کو چندہ دینا جائز سمجھتا ہے، تمام فرقوں کی مساجد میں جا کر نماز پڑھنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، جمعہ پڑھنا جائز سمجھتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے تمام فرقے کلپ رکھے ہیں، تمام مولوی تنگ ہیں اس سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حق بات آپ کہیں پر بھی بیان کرو گے، حق بات کسی مقام پر، کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی چینل پہ آ کر آپ حق بات بیان کرو گے تو آپ کے مخالفین خود جنم لیں گے، لوگ خود آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ حق کو ماننے والا نہیں ہوتا، ہر بندہ حق تسلیم کرنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ منافق ہوتے ہیں اور کچھ حق کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، باتوں کو گول مول کرنے والے۔ تو مرزا صاحب ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے۔ اب تمام مولوی اکٹھے ہو چکے ہیں، تمام مولوی، تمام فرقے اکٹھے ہو گئے، آپس کے اندر اکٹھے ہیں۔ کس کے خلاف؟ مرزا صاحب کے خلاف۔ ان کی تقریروں کو سن کر، ان کی گفتگو کو سن کر ان کا پازیٹیو رزلٹ نہیں نکالا انہوں نے، نیگیٹو سوچ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں، نیگیٹو سوچ کے ساتھ۔ کیونکہ کسی کو اپنے بابوں کی فکر لگی ہے، کسی کو اپنے ماموں کی فکر لگی ہوئی ہے، کسی کو اپنے وڈیروں کی فکر لگی ہے، کسی کو اپنی کتابوں کی فکر لگی ہے کہ ہم نے اپنے بابوں کو کیسے بچانا ہے، اپنے ماموں کو کیسے بچانا ہے، اپنی کتابوں کو کیسے بچانا ہے۔ اب دیکھا نہیں، سنا نہیں شروع میں آپ نے مولوی کا بیان، وہ پی گیا جی تھوڑے بابیاں کو نکلو باہر۔ تے یہ جو بابے جن کو لوگ آنکھیں بند کر کے مانتے آئے ہیں، تسلیم کرتے آئے ہیں، ان مولویوں کی باتوں کو، ان پیروں کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے، تسلیم کر لیتے تھے کہ جو مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے، بابے نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا، یہی حق ہے۔ لیکن اس نے آ کر دودھ کا دودھ کر دیا، پانی کا پانی کر دیا۔ 70% بلکہ 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، عام عوام کو نہیں پتہ تھا کہ بابوں نے بھی نبوت کے نام کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، مولویوں نے بھی اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات کس نے آ کر بتائی لوگوں کو؟ مرزا صاحب نے۔ اور ابھی میں مرزا صاحب سے گزارش کروں گا کہ جس طرح بابوں کا آپریشن کیا نا، اس طرح فقہ حنفی کا آپریشن کریں۔ اس کے اندر جو خلاف شرع چیزیں ہیں، جو خلاف شرع باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی نکال کر عوام کے سامنے پیش کرو، عوام کے سامنے لے کے آؤ، تاکہ عوام کو ان لوگوں کے اصلی چہرے کا پتہ چلے کہ یہ اصل میں ہے کیا، ان کے اندر کیا ہے، اور ان کا ظاہر کیسا ہے، ان کا باطن کیسا ہے۔ تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن کے اوپر گامزن رکھے، ان کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائے،
اور اللہ اس کو مزید استقامت دے کہ دعوت و تبلیغ، دعوت و توحید کا یہ جو سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہے یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو ریکارڈ شدہ ویڈیو جو ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم۔